بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایہا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ فسکت حتی قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج، تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، فحجوا، پس حج ادا کرو۔ فقال رجل، ایک آدمی نے سوال کیا، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سوال کو 3 مرتبہ دہرایا، یہی سوال 3 مرتبہ کیا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں نعم کہہ دیتا، جی ہاں کہہ دیتا، تو پھر یہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے، یعنی ہر سال حج ادا کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرونی ما ترکتکم، تم مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑ دوں، یعنی میری چونکہ بعثت ہی وہ مسائل کو بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے، احکامات کو بیان کرنے کے لیے ہوئے، جو حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا میں ضرور تمہیں بیان کروں گا، تمہیں مزید سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں، یعنی یہود و نصارہ، وہ کثرت سوال کی وجہ سے اور اپنے انبیاء کے اوپر اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ کثرت سے سوال کرتے تھے اور اپنے انبیاء پر اختلاف کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی چیز کا امر کروں، حکم کروں، تو پھر تم اس کو بجا لو جتنی تم طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس کو تم چھوڑ دو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس میں حج کرنا فرض ہے۔ اب حج کرنا کس کے اوپر فرض ہے؟ ہر مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر، یعنی جس کی ملکیت میں اتنے پیسے موجود ہیں، وہ آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اور پھر جتنی مدت وہ وہاں رہے گا اتنی مدت کے اخراجات، خرچہ، نان نفقہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی دے کر جائے، تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ الزاد والراحلۃ، جس کے پاس زاد سفر بھی ہے اور سواری بھی ہے، تو اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو اس کے یہاں یہ بھی ایک رکن ہے اسلام کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد فرض علیکم الحج، تمہارے اوپر حج فرض ہو چکے۔ اب اس میں بہت سارے مسلمان ہیں، وہ اس میں غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، باقی تو ارکان بجا لاتے ہیں، اب حج نہیں کرتے۔ حالانکہ جس طریقے سے زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے، نماز کی ادائیگی ضروری ہے، تو جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج فرض ادا ضرور کرے۔ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے پاس سب چیزیں موجود ہیں، مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے، یعنی اس کی ملکیت میں اتنی رقم موجود ہے کہ آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے،
اس کے باوجود بھی وہ حج ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا پھر ایسا آدمی چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی سب کچھ موجود ہے، کوئی شرعی رکاوٹ موجود نہیں ہے، کوئی عذر بھی موجود نہیں ہے، تو پھر بھی وہ حج فرض ادا نہیں کر رہا، تو اب اس کی مرضی ہے چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں حج کی بھی فکر کرنی چاہیے، حج بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج ہمارے اوپر فرض ہے، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے، باقی اس کے علاوہ اگر کوئی ادا کرے گا تو یہ اس کے لیے باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے گھر حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور روضہ رسول پر بار بار حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اس حدیث پاک کی تشریح آپ نے سن لی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چونکہ میری بعثت ہی احکامات بیان کرنے کے لیے ہوئی ہے، تبلیغ کرنے کے لیے ہوئی ہے، تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم کروں، امر کروں، تو اس کو بجا لو۔ اب جتنے احکامات ہیں، جن جن چیزوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو ان کو بجا لیں، اور جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کریں۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے